نحمده ونصلي على رسوله الكريم، ما بعد، فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وعقزنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، مدد حاصل کرو، مدد چاہو بذریعہ صبر کے اور نماز کے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ ساتھ ہے صبر والوں کے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، امت تم کہو ان لوگوں کو جو قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں اللہ کے راستے میں مردہ. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور لیکن نہیں تم شعور رکھتے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور لازماً ہم آزمائیں گے تم کو چیز بھوک سے، خوف سے، الخوف والجوع اور بھوک سے، من الخوف والجوع ونقص و نقصان سے، من الاموال والانفس مالوں کے اور جانوں کے، والثمرات اور پیداوار کے. وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ لوگ جو کہ جب پیش آتی ہے ان پر پڑتی ہے مصیبت کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ لوگ ہیں ان پر رحمت مخصوص ہیں، صلوات ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے. اولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، ہدایت والے ہیں، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر ایک رسول. قد خلت من قبلہ الرسل، گزر چکے ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول. افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، کیا تو اگر وہ انتقال کر جائیں یا قتل کر دیے جائیں پھر جاؤ گے تم تمہارے الٹے پیر، اور جو کوئی پھرے گا اس کے الٹے پیر تو ہرگز نہیں ضرر پہنچائے گا، نقصان پہنچائے گا اللہ کچھ بھی. وان قریب جزا دے گا اللہ تعالیٰ شاکرین کو، شکر گزاروں کو.
نہیں ہے کسی جان کے لیے کہ وہ مر جاتی ہو، سوائے اللہ کی اجازت کے لکھا ہوتا ہے پہلے سے، اور جو کوئی ارادہ کرتا ہے ثواب کا دنیا کے ہم عطا کر دیں گے اسے اس میں سے، اور جو کوئی ارادہ کرتا ہے ثواب کا آخرت کے ہم دے دیں گے اسے اس میں سے، اور قریب ہم جزا دیں گے شکر گزاروں کو۔ اور کتنے ہی انبیاء ایسے ہوئے جو کہ جنگ کی ان کے ساتھ ہو کر اللہ والوں نے بہت سارے، تو وہ نہ دبے، تو وہ نہ کمزور ہوئے اس پر جو بیتی ان پر اللہ کے راستے میں، اور نہ وہ ضعیف ہوئے اور نہ وہ دبے۔ اور اللہ تعالی محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے۔ اور نہیں ہوا قول ان کا سوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ رب ہمارے بخش دیں ہمارے لیے گناہوں کو ہمارے، اور جو جاتی کی جو حد سے گزرے ہم ہمارے معاملات میں، ہمارے معاملے میں، اور ثابت کر دے قدموں کو ہمارے، اور نصرت کر ہماری قوم پر کفر کرنے والے لوگوں کے خلاف ہماری مدد نصرت فرما۔ تو عطا کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے ثواب دنیا کا بھی اور بہت اچھا ثواب آخرت کا۔ اللہ محبت کرتا ہے محسنین سے، نیکوکار لوگوں سے، احسان کرنے والوں سے۔ سورۃ البقرہ کی آیتیں اور پھر سورۃ آل عمران کی آیتیں۔ سورۃ آل عمران کی 15 رکوع کی آیتیں، اور سورہ بقرہ کی 21ویں رکوع کی آیتیں ہم نے پڑھی ہیں۔ اور بلکہ 19ویں رکوع کی آیت، سورہ بقرہ کا 19واں رکوع، اس کی آیتیں پڑھی ہیں ہم نے۔ یہ آیتوں کی تخصیص میں نے 2 وجوہات سے رکھی۔ پچھلے نشست میں ہم بات کر رہے تھے کہ دین کے تقاضوں میں جتنی وسعت ہے ان وسعت کو استعمال میں لاتے ہوئے بہرحال دین کے کاموں سے جڑے رہنا ہے اور پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اور جسے کہنا چاہیے بنیادی باتوں کو پہلے آگے رکھتے ہوئے پیش اپنے حصے کی ذمہ داری ادا کرنا۔ اس میں ایک بڑی بنیادی بات آ جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ دین کے اندر جب بھی ہوتا ہے تو بہرحال اللہ رب العزت نے جو اللہ تعالیٰ کی سنت رہی کائنات کو پیدا کرنے میں بھی اللہ رب العزت بدیع السماوات والارض، بغیر کسی چیز کے آسمان زمین کو وجود دینے والا اللہ، اس کو کسی مادے کی ضرورت درکار نہیں ہے۔ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، کسی کام کو کرنے کے لیے بے نیاز ہے، مطلب یہ کہ اس کو کسی چیز کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں، مٹی کے لیے مٹی کی ضرورت نہیں، لکڑی کے لیے لکڑی کی ضرورت نہیں، کرسی کے لیے لکڑی کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت ہر شے کو بغیر کسی اس کے پیچھے کسی مادے کے تقاضے کے پورا کر سکتا ہے۔ یہی اس نے سب سے پہلے کیا ہوا ہے۔ مطلب یہ صرف اتنی سی بات نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں سر، اللہ تعالیٰ نے جب زمین آسمان نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تو بھی اللہ نے ان کو وجود بخشا۔ تو اللہ تعالیٰ بغیر کسی چیز کے، اسے کہتے ہیں کریشن ایکس نیہیلو، پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ایسی ہے، بے نیاز، کن فیکون معاملہ اس کی شان۔ اور اللہ رب العزت براہ راست سارے کو ہدایت دینے پر قادر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کارروائی جو بھی کی ہے اللہ پاک کی، جو بھی اللہ رب العزت کی دنیا کے اندر جو بھی کاریگری ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی سنت یہ رہی کہ اس نے زمین آسمان بنائے، پھر اللہ پاک نے دنیا جو وہی دخان دھواں تھا، پھر وہ گرد و غبار جمع ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ الگ الگ ستارے اور سیارے اور سب وجود میں آئے۔ پھر اللہ رب العزت نے دنیا میں ہر چیز کو ایک سے دوسرے پہ اس طریقے سے ڈیپینڈنٹ بنا دیا کہ وہی کہ گھاس کو کھا کے جو ہے بکری جیتی، اور بکری کو کھا کے شیر جیتا، ان سب کو کھا کے مٹی،
وجود پاتی ہے اور پھر مٹی کو کھا کے پھر گھاس وجود میں آتی ہے، یہ سب چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک دوسرے سے، اور زمین کیسے بنی تو وہ پہلے وہ جو ہے وہی کلسٹرز جمع ہوئے گرد و غبار کے، اور اس کے بعد وہ اکٹھے ہوئے، اس کے بعد ان میں ستارے کیسے ہوئے، ان کے اندر کس طریقے سے، وہ سب ایک کہانی ہے۔ لیکن بہرحال وہ سب چیزوں اللہ تعالیٰ نے ایک مادے سے دوسرے مادے کو جوڑا۔ آگے جا کے پھر اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا، اشرف المخلوق کو پیدا کیا، تو بھی اللہ رب العزت نے جو اللہ تعالیٰ نے یہ ترکیب جاری رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے، اللہ نے انبیاء کو ہدایت دینے کے لیے، انبیاء کو وحی کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ہے، اور انسانوں میں اللہ رب العزت نے ان کو ممتاز کیا، انتخاب کیا ان کا، اور پھر ان کے ذریعے باقی انسانوں کو پہنچایا۔ اور ان کے ساتھ بھی ایک معاملہ یہ رہا کہ ان کے ساتھ ایک نہ ایک دائرہ رہا جن کو اللہ رب العزت نے پسند کیا، رضی اللہ عنہ رضوا عنہ، جن کا معاملہ رہا کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کے زندگی سے ہمیں دین یہاں تک پہنچا اللہ نے۔ اللہ چاہتا تو براہ راست پہنچا سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ان ذریعوں کو استعمال میں لایا اور ایک سنت جاری کی۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت چاہتے تو سب کے اندر کسی کو بیچ میں چینل نہیں رکھتے، لیکن اس وجہ سے، اور آج تک ہم تک کوئی نہ کوئی دین تک بات پہنچانے کے لیے ہمیں ہمیشہ موجود رہا۔ تو جو بھی ہماری کوششیں کاوشیں رہتی ہیں وہ ان لوگوں کے بیچ میں جو بھی ہم تک پہنچانے والے رہے، اور اس کے پہلے جو ہے انبیاء علیہ السلام رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے پہلے یہ کہ اللہ رب العزت نے جبریل کو اللہ تعالیٰ نے وحی جو ہے اپنی وحی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، جو ہم سورہ حج میں پڑھ چکے کہ رسول اللہ تعالیٰ نے چنا فرشتوں میں سے اور پھر انسانوں میں سے۔ تو اللہ رب العزت کی ترکیب کارگزاری کی یہ رہی، سنت یہ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا۔ اب اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے ان سے وابستہ ہوتا ہے، وہ بہت محبت بھی کرتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے تو دین لانے والے ہمارے لیے وہی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر اور مزید آ جائیں تو پھر جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، پھر اس کے بعد آ جائیں تو جو ہے اور مزید جو ہے ہمارے لوگ دوسرے ہیں جن سے ہم دین ہم تک پہنچائے۔ تو یہ سب بالکل حق ہے، اپنی جگہ بات حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہم بندوں کا شکر نہیں کرتے تو اللہ کا بھی نہیں کرتے، آپ سے جیسا کہا اس کی حدیث کا مفہوم۔ لیکن دین پھر بھی اپنے آپ میں ہے، اللہ رب العزت کے ذات جو ہے پھر بھی اپنے آپ میں بے نیاز ہے، اور ان سب کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں تک پہنچانے تک کا ہے، اور وہ دین جو ہے ہم تک ہمیشہ کے لیے ہے، وہ ترکیب۔ اسی لیے انبیاء کا وجود بھی ہو تو ان کا ایک وجود معنوی جسے کہنا چاہیے، جیسے وہ سلامتی قیامت تک کے لیے، کہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ جو ہے معاملہ۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انبیاء علیہ السلام کی زندگی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مثالی بنایا اور ان کے ذریعے ہی دین پہنچایا۔ پھر بعد میں بھی آگے ہمارے لیے رہا کہ ہمیں دین ایک نہ ایک کسی نہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ سنت جاری رکھی، اور اسی لیے ہمارے لیے دین بذریعہ شانہ بشانہ ایک کے بعد ایک پہنچتا آیا، اور یہ سب چیزیں ہم نے لی اہم ترین ہیں، اہمیت ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کے اندر ایک بات خاص یہ ہے کہ ہم اس بات کو یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کی ذات عالی جو ہے وہ کسی بھی چیز سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ چیزوں کے ذریعے بنایا، لیکن ہم ان کو اس طریقے سے ایک درجے تک کی اہمیت دے سکتے ہیں۔ مثلا ہم ہرا پیڑ نہیں کاٹیں اور ہم جو ہے گیہوں ضائع نہیں کریں، اور لیکن ہم بس یہیں تک سمجھیں گے، ہم گیہوں کی پوجا نہیں کرنے لگیں گے، ہم جو ہے شسر کی پوجا نہیں کرنے لگیں گے، وہی اسی کے ذریعے تو جو ہے لڑائیاں جنگیں جیتتے ہیں، کیونکہ ہم معلوم ہے کہ اصل تو پیچھے اللہ کی ذات اس نے کیا ہے انسان۔ ہم ٹھیک ہے، ہم ہتھیار رکھیں گے، اللہ کا حکم کے طور پہ رکھیں گے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تیار رکھو، تیاری کرو، گھوڑوں کے استبل درست رکھو، میسائل بناؤ، نیوکلیئر، ہر چیز۔ لیکن یہ کہ ہم ان کی پوجا نہیں کرنے بیٹھ جائیں گے، ان کے بغیر اپنی زندگی کا تصور خارج نہیں کر دیں گے۔ اسی طریقے سے بزرگان دین اللہ والے علماء حضرات، ان کا معاملہ بھی ہے کہ ہاں ان سے دین پہنچا، ہم تو بلا خوش ہوا، کوئی شک نہیں۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟
دین کی جب کوششوں میں لگتی ہیں قومیں تو میں نے کہا کہ ہم اپنی اپنی وسعت کے مطابق کام کرتے ہیں. تقاضے ہمیشہ ایسے آتے ہیں دین کے جن کے اندر واقعی بڑی جدوجہد لگتی ہے. کچھ لوگ بڑے آگے رہ کے مستعدی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, قائد ہو جاتے ہیں. اب تو معاملہ نبوت و رسالت کا تو ختم ہوا, لیکن پھر بھی جو بھی کوششیں جو بھی کاوشیں دین کے لیے ہوئی ہیں, کوئی نہ کوئی لوگ ہیں افراد ہی تو کھڑے کرتے ہیں. تو ان کے ہونے یا نہیں ہونے سے دین کے معاملات میں کوئی خلل, کوئی فرق واقع نہیں ہونا چاہیے. یہ سبق ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے, اور یہ جو ہم نے آیتیں پڑھی تھیں آل عمران کی, ان واقعات سے ملتا ہے کہ واقعتاً جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی شہرت میں ہوئی, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد رسول ہیں, اور تم نے اللہ کے دین کو مضبوط پکڑنا ہے کہ نہیں پکڑنا ہے, وہ جو دین لے کر آئے. اسی لیے انبیاء علیہ السلام کی سلامتی و سلام علی المرسلین, جو رسولوں کی سلامتی وہ دین کو لے کے سلامتی. باقی رہی بات جس میں اثر کی تو وہ تو جو ہے اس کو تو کل نفس ذائقۃ الموت, بہرحال اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اثر جو ہے اپن کہتے ہیں, وہ دفن ہے وہاں پہ. وہ سارے انبیاء جو ہیں دفن کیے گئے, سب کا انتقال ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مستثنیٰ ہیں, اور ان کا بھی جب وہ دوبارہ زمین پہ تشریف لائیں گے تو پھر انتقال ہوگا. تو سب کو ایک دنیا سے تو پردہ کرنا ہی پڑے گا. ان کو ان کے جسموں کی کیفیت و حالت الگ ہو, لیکن وہ جب آپ کا واقعتاً وفات ہوئی. تو یہ دونوں موقع ہیں. اللہ تعالیٰ نے شکر گزاروں کی اہمیت بھی بتلائی ہے. ابوبکر صدیق کا مقام دیکھتا ہے کہ وہ جو ہے جب اصل میں جو حضور کے لیے مشہور ہو گیا کہ ان کا انتقال ہو گیا, یہ آیت نازل ہوئی کہ محمد نہیں ہے مگر رسول, کیا تم ان کے انتقال پہ یا شہید ہونے پہ اپنے دین سے پھر جاؤ؟ اور اگر دین سے پھر جاؤ گے تو کس کو دیکھ کے؟ اور تم فوری طور پر تمہیں اللہ تعالیٰ کی دینداری نظر نہیں آ رہی. سامنے تمہارے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تم دیندار ہو, نہیں تو تمہاری دین کے اندر خلل واقع ہو رہا ہے. تو یہ باتیں کچھ ایسی ہیں کہ جس کو دیکھ کر دین کے اندر دینداروں کے لیے مستقل چلتے رہنے کی ایک جیسے کہنا چاہیے, اور جو ہے وہ لو جلائے رکھنے کی ایک سبق ملتا ہے کہ وہ جو ہے تم کیا الٹے پھر جاؤ گے یا اس دین کو بھول جاؤ گے جس کو لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. واقعتاً بعد میں جب آپ کی وفات ہوئی, جب بھی یہی بات دوبارہ پیدا ہوئی, اور جو ہے حضرت ابوبکر نے یہ آیتیں پڑھی, اور اسلامی زندگی میں یہ بہت زبردست آیتیں تھیں, اور جن سے ہمیں زندگی بھر سبق لینا چاہیے کہ کسی کے بھی ہونے یا نہ ہونے سے, کسی کی بھی شہادت سے, کسی کے بھی انتقال سے دین کے بنیادی اصول جو ہیں, اور اصل تو ان بنیادی اصولوں کو قائم کرنے کے لیے وہ لوگ اپنی زندگی گزار گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو غرض یہ کہ دین کے جو ہے بنیادی معاملات جو ہیں وہ کسی بھی شخصیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایسے نہیں وہ کر دی کہ ان کا کام اپنے ان اصولوں کو زندگی کو جی کے دکھلانا تھا, وہ دکھلا گئے. اور جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت تو جنگ احد کے موقع پہ آپ کے انتقال نہیں ہوتے کہ واقعتاً جب انتقال ہوا تب بھی یہ بات ریلیونٹ رہی, اور ہمیشہ کے لیے ریلیونٹ رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما لینے کے, آپ کے وفات کے بعد اللہ تعالیٰ جب جو ہے ابوبکر سے حضرت عمر بھی ایک کیفیت میں تھے کہ مطلب جو کہہ رہا ہے میں جو ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا میں اس کو قتل کر دوں گا. مطلب ظاہر سی بات تھی, بہت بڑا ان کے لیے جیسے کہنا چاہیے دل کو لگنے والی بات تھی. ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بلال نے وہاں سے مدینہ ہی چھوڑ کے چل دیے تھے, کیونکہ بولنے کہ میں اذان دیتا تھا, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا تھا, مجھے وہاں نظر آ جاتے تھے. تو بول رہے کہ مجھے نظر نہیں آئے تھے وہ, تو وہ چھوڑ کے چل چکے تھے. وہ بہت سالوں کے بعد جب بخاری کی حدیث میں ملتا ہے کہ جب وہ آئے ہیں انہوں نے اذان کہی, یہ لوگ بچوں لوگوں نے ان سے اذان کے خواہش کری, تو وہ اذان دینے کو تیار ہو گئے. جب تو ان کی اذان سن کے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا لوگوں کو. تو یہ بات صحیح ہے کہ لوگوں کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے, اور جس کے ساتھ بھی جس قدر محبت الفت انسیت ہو تو وہ تعلق ہوتا ہے, لیکن دین کو ہمیں مضبوطی سے سمجھنا, پکڑے رکھنا ہے, باندھے رکھنا ہے. یہ اس میں سبق ہے. اور دوسری بات یہ کہ کسی کا بھی انتقال اللہ پاک نے آگے فرمایا کہ کوئی بھی شان کی موت جو ہے وہ اچانک نہیں ہوتی. اگر کسی کے ساتھ کوئی کام ہوتا ہے تو وہ کام جب تک اللہ نے اگر اس کام کو ختم ہی کرنا ہے تو بات الگ ہے, اگر اس کام کو جاری رکھنا ہے تو کسی کے بھی ہٹنے سے کوئی چیز گر نہیں جائے گی, کیونکہ ہٹانے والا اللہ ہے اور انتظام کرنے والا اللہ ہے. اگر کسی کو کہیں سے اگر وہ
بے دخل کرے گا تو اس کے پہلے اس کا انتظام کرے گا. اللہ رب العزت کی ہے سنت ہے. یہاں پہ آیت فرماتے ہیں اللہ پاک کہ کوئی جان ایسے نہیں جاتی مگر یہ کہ اللہ کی اجازت سے اور پھر لکھا ہوتا ہے. اور جو دنیاوی نفع نقصان اور موت و زندگی کو دیکھ کے دنیاوی ثواب کے دنیاوی بدلے کے مرید ہیں چاہتے ہیں تو اس میں سے ہم دیں گے, اور جو آخرت چاہتے ہیں اس میں سے دیں گے. اور پھر ہم جو شکر گزار ہیں ہر صورت اللہ تعالیٰ کے دین کو سنبھالنے والے, جیسا ابو بکر صدیق کی بات, ہم ان کو جزا دیں. اور اللہ والوں کے ساتھ بڑے زمانے سے طویل اللہ والے جو ایسے کہتے ہیں نبیوں کے ساتھ ہو کر اللہ والے لڑے ہیں اللہ کے راستے میں, اور جو بھی تھا اس میں وہ ہمت انہوں نے نہیں ہاری ہے. اور اللہ صبر والوں کو پسند کرتا ہے. اور یہ سے انہوں نے اپنے لیے اللہ سے جسے کہنا چاہیے اپنے گناہوں کی مغفرت, اپنے معاملے میں حد سے گزرنے پر مغفرت, اور اپنے راستے کے اندر راہ کے راستے میں ثابت قدمی, اور کافروں پہ مدد نصرت اللہ سے مانگی. تو اللہ نے دنیا بھی کامیاب کی ان کو اور آخرت بھی کامیاب کی. اور اللہ تعالیٰ محسنین کو, نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے پسند کرتے ہیں, احسان کرنے والوں. یہ احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں جو فوری حالات دیکھ کر اپنے طرز کو طریق کو بدلتے نہیں. میں نے اس کے علاوہ آیتیں جو پڑھی تھیں کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً صبر والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اور اللہ کے راستے میں جو قتل کر دیے جائیں, شہید کر دیے جائیں, ان کو مردہ مت جانو, زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں. ایک تو زندگی کا ایک معاملہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ظاہر بات ہے شہید ہوئے مطلب یہ کہ قتل کیے گئے ہیں تبھی تو شہید ہوئے ہیں. اس کا یہ مطلب کبھی بھی نہیں نکالا جائے کہ کوئی بھی شہید ہوا ہے تو مطلب وہ قتل ہی نہیں کیا گیا, وہ بیٹھا ہوا کہیں گھوم رہا ہے. واقعی قتل کیا اس کو جو بھی جس آلے سے بھی قتل کیا گیا. اس کے بعد وہ جو ہے اس کو کہیں نہ کہیں دفن کیا گیا. یہ دفن نہیں کیا گیا تو بھی کوئی صورت حال میں اس کو جو دنیا میں لوگوں کی جو ہے جسم کا معاملہ رہتا وہ اللہ تعالیٰ نے کیا. اور واقعی جو شہادت والے ہیں ان کے لیے اللہ پاک نے جو انتظامات کیے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ. لیکن مطلب یہ کہ جو بھی شہید ہوئے ہیں ان کو کل نفس ذائقۃ الموت ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. تو یہ تو قرآن مجید کی آیت میں سے اور تمام انبیاء علیہ السلام کا. ہمیں نے سورہ اس میں سے کیا کہتے ہیں سبا میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کی بھی نقل کی تھی کہ ما دل علی موتہ الا دابۃ الارض, کہ اس کی موت پر جو ہے دابۃ الارض جو ہے وہ مطلع ہوا تو اس کو خبر دی. تو مطلب یہ کہ انتقال بہرحال انبیاء کا تھا معاملہ. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ لیکن جو اللہ کے راستے میں جو شہید کر دیے گئے تو وہ ان منزلوں کو جی کے گئے ہیں, ان منزلوں پہ ٹھہر کے گئے ہیں, ان مقامات کو. اصل میں مقامات جو ہیں صراط مستقیم کے, وہ صراط مستقیم کے مقامات انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے ان کے ہی تو چلنے کے مقام ہیں, انہی کا تو چلن ہے, یہی تو میل کے پتھر ہیں, انہی کے دیکھ کے تو منزلیں نظر آتی ہیں بلند کردار کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو غرض یہ کہ ایسا نہیں ہو کہ شخصیات کے ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے کاموں میں متاثر ہو جائیں. ایک دوسری بات, شخصیات کی زندگی سے جو اصل سبق ہے اس عمل کا ہے, اس جد و جہد کا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت, تمام انبیاء علیہ السلام کی سلامتی اس عمل کو لے کر ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں سلام علی المرسلین. ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ بیت المقدس و فلسطین کی زمین میں سارے انبیاء دفن ہیں تو دفن ہیں, اور جسم ویسے ہی ہوں تو بھی. اور تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے شہداء کے لیے بھی بہت سارے واقعہ ایسے ملتے ہیں کہ ان کو جب زمین کو کھودا گیا تو ویسے کہ ویسے خون بھی تازہ تھا, خدا کی قسم میں نے پہچان لیا ہے پیر حضرت عمر کا ہے. تو یہ سب ہے اپنی جگہ. لیکن بہرحال یہ تب تو سارے کے سارے وہاں پہ. دیکھو سلامتی کس بات کی, اس طریق کی, اس دین کی. جیسے ہم
ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رسول اللہ کو، ان کے دین کو، ان کے حکم کو ہم اگر تج دیں، ترک کر دیں، چھوڑ دیں، اس کا انکار کر بیٹھیں تو کافر ہو جائیں گے. تو قیامت تک کے ان کا دین وہی کہ وہی ہمارے لیے حجت و دلیل اور قابل اطاعت و قابل اتباع، اور ہم پر فرض ہوگا کہ اس کو ہم مانیں. بما جاء بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی لے کر آئے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ دین جو ہے اس کو اصل سنبھالنا سمیٹنا تھا. اب ہو کیا جاتا ہے کہ مولانا کسی نے بھی یہ چیز قائم کری، اب وہ نہیں ہے، تو جو بھی دنیا میں کام کا جو کوششیں کاوشیں دین کی وہ جاری نہیں ہوئی، اسی طور پہ جاری نہیں کہ دوسرے لوگوں نے اس کو سنبھال لیا. اور اللہ تعالیٰ نے شکر گزاروں کو بہترین جزا دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے پھر دین کو آگے جاری رکھا، اور یہ ہمیشہ سے رہا. اور اسلام کو یہ جو انبیاء علیہ السلام اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ عوام میں بکھیر کے چلے گئے. حالت یہ ہوئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی بیٹے بھی اللہ رب العزت نے ان کو ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ کسی بھی بیٹے مرد میں سے کوئی کے باپ نہیں رہے، کہ وہ جو ہے ایسا معاملہ پیش آ جاتا کہ جس کے اندر پھر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسلیں ان کے خون اس کو ڈھونڈ رہے ہوتے. جہاں تک رہی حضرت فاطمہ کے ذریعے تو حسن حسین اور ان کے ذریعے پھر جو بھی ان کو اہل بیت میں شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر لیا، اور باقی ان کے ازواج مطہرات تھیں ان کی بیوی. لیکن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب رسول میں سب میں بکھیر کے چلے گئے. اور ہم سب کو وہی بات ہے کہ اسلام کا پیغام دے گئے، فرمانبرداری کا پیغام دے گئے ہر صورت اور کسی بھی شخصیت پہ لے کر. میں نے پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، طریق ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے چیزوں کو چیزوں سے بنایا، مٹی سے گھاس، گھاس سے گوشت، و گوشت سے پھر انسان، اور ہم سب سے پھر مٹی. یہ ہر ایک چیز دوسرے پہ مبنی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کا احتیاج نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ نے واقعتاً ہمیں ہدایت دینے کے لیے کسی نے کسی کو چنا ہوگا. مجھے کسی نے الف با تا سا پڑھایا ہے، کسی نے یہاں پر آگے دین کی دعوت دی، اور کسی نے آ کے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سمعنا منادی ینادی بلایا ہے، پکارا ہے. اور کسی نے وحی کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اقرا بسم ربک الذی خلق. لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام کے جیسے کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کسی بھی احتیاج اور کسی بھی ضعف سے پاک ہے. تو دین اصل وہ تھا جس کو ان کو پہچانا تھا، وہ پہنچا چکے ہیں لوگ. اور اگر اس کے اوپر آپ جمے ہوئے ہیں تو واقعی آپ اپنے دین کو سمجھ گئے ہیں، جس دین کو انہوں نے پہنچایا. اس دین کو اگر آپ نے نہیں سمجھا اور اس دین کو آپ نے مضبوط نہیں پکڑا تو پھر شخصیات کا کسی کا بھی ہونا نہیں ہونا، سامنے بیٹھے ہونے کے باوجود اگر دین نہیں سمجھے تو اس سے کوئی فائدہ انسان کو نہیں ہے. جیسے عبداللہ بن ابی جیسے لوگ تھے جو محمد رسول اللہ کی موجودگی میں منافق تو منافق ہی رہے. تو غرض یہ ہے، مطلب ان کی بنفس نفیر موجودگی میں بھی منافق رہا. تو غرض یہ کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ اس مہینے سے جڑا ہوا ہے، اور یہ اسلامی جیسے کہتے ہیں کیلنڈر کا جو ہے پہلا مہینہ ہے. لیکن ایک تو ترکیب میں یہ جو ہے محرم الحرام، حرام مہینوں میں سے ایک ہے، اور اس کی وجہ بھی وہی حج سے وابستگی ہے کہ اس میں لوگ حاجی واپس لوٹتے تھے. لیکن اس واقعے میں اس مہینے کے جو ہے 10 تاریخ کا جو ہے روزہ، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون سے نجات ملنے کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نجات دے کے فرعون سے نجات لے، جیسے کہنا چاہیے فرعون کی شر و اس کی فتن سے نجات ان کو ملی تھی. تو یہ روزہ جب سے ہے، اور نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، کشتی وہاں پہ پہاڑ پہ ٹکی تھی جب فاستوت علی الجودی. تو یہ بات تو صحیح ہے. لیکن دوسری بات یہ کہ اس میں ایک بڑا سانحہ پیش آ گیا،
اور جن سورسز سے ہمیں قرآن و سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہم تک پہنچتا ہے، نماز، ہماری روزے، حج، زکوٰۃ، تمام ارکان اسلامیہ ہم پورے کرتے ہیں، اطیع اللہ کے ساتھ اطیع الرسول پہ جو عمل کرتے ہیں، تو اسی سورسز سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ہاں یہ واقعہ ایسا کچھ بھی تھا جس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اسلام کے تقاضوں کے چلتے اور جو ہے دین کی جو سمجھ ہے اس کو لے کر، اسلام کی سمجھ کو لے کر، حق کو لے کر جو ہے وہ بگاڑ سے، اور جسے کہنا چاہیے جن چیزوں کو وہ اپنی نقطہ اسلام جیسے کہتے ہیں نظریہ اسلام کے تحت صحیح نہیں سمجھتے تھے، ان کو لے کر انہوں نے جان مال اپنا کچھ نہ سمجھا اور سب کچھ لگا بیٹھے. تو یہ واقعہ جو ہمیں ملتا ہے، یہ سارے واقعے کے اندر اصل کردار دفن ہو جاتا ہے جو میں کہہ رہا تھا شخصی. اس میں ہم اس پیغام کو تو لے ہی نہیں پاتے جو من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین ہمیں دیا گیا. اس لیے میں نے یہ آیتیں پڑھی تھی کہ واقعتاً جنہوں نے جو صبر کی منزلیں جسے کہتے ہیں ایپیٹمی کھڑی کر دی، ابن علی، حسین ابن علی کے صبر نے جس کے مزے لوٹے، ہمیں بھی اس بلا کا حوصلہ دو. تو وہ جو ہے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے دین کا جو طریق آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے، یہاں تک کہ میں نے کہا کہ آپ کی خود کی کوئی نسل میں آپ نے معاملہ نہیں ہوا آپ کا کہ آپ کے بیٹے ہوتے ہیں جسے آپ کا نام جسے آپ کہتے ہیں ونش، آپ کی جو ہے کہنا چاہیے خاندان جو ہمارے یہاں باپ سے جو خاندان جڑا ہوا ہوتا ہے. تو یہ معاملہ نہیں کیا اللہ نے. اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کی حکمت بھی نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مسلمانوں کے بیچ میں بکھیر دینا، جو میں نے اس سمے مثال دی، صحابہ کرام میں بکھیر دیا اور صحابہ کو اللہ نے پوری دنیا میں بکھیر دیا. اور وہ دین کی وجہ سے اور اس طریق کو جاری کرنا تھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، ابو بکر نے بھی، عمر نے بھی، عثمان نے اور علی نے، کسی نے بھی یہ نہیں کیا کہ اپنی اس چیز کو اپنی ذات، اپنی، میں نے پھر کہا کہ شخصی جیسے کہتے ہیں شخصیت کی اس درجے میں اہمیت کو دینا کہ اس سے دین دور ہو جائے. جیسے مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے اوپر جو بات آئی کہ کیا تم دین سے الٹے پھر جاؤ گے، تو تمہیں صرف سامنے کی چیزیں نظر آتی ہیں. تو وہ دین ابھی تک نظر نہیں آیا جو لے کر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمیشہ کے لیے آیا قیامت تک لیے. ان کا انتقال یا وفات کی شہادت ہو گئی. تو آج تک وہ دین کو نہیں سمجھے، وہ جو فلسفے کو نہیں سمجھے، اس کی وجہ سے حسین نے شہادت دی کہ نہیں یہ جو ہے یہ معاملہ اس طریقے سے منتقل نہیں ہوگا، یہ دین جو ہے کسی کی جاگیر نہیں ہوگی، اور دنیاوی جو خلافت ہے اسلامیہ ہے وہ جو ہے وہ کسی کو اس کے ذریعے دنیاوی مفاد اٹھانا، اور جیسے کہنا چاہیے بہت ساری انہوں نے نشاندہی کی تھی اس ٹائم جو وہاں پر خرابیاں دیکھ رہے تھے وہ. تو یہ باتیں سب جو ہے ہمارے ذہن سے ہو جانا، بس ہم ایک چیزیں ہمارے ذہن میں وہ ہیں تاری ہیں، اور کہ بھئی فلاں کی شہادت ہوئی اور بڑا ان پہ ظلم ہوا اور مظالم وغیرہ. میں کچھ باتیں کر دوں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ان کو کہ یہ سب چیزیں جو ہیں، لیکن میں ایک دو باتیں آپ کو بڑی بنیادی عرض کر دوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کردار آپ جانتے ہیں، بہت زبردست کردار ہے، انبیاء میں سے. عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ کے صلیب پہ چڑھے جانے کی اتنی اہمیت بنائی گئی کہ وہ صلیب ان کا نشان بن گیا. بعد میں اس صلیب کے نشان کو، کیونکہ بھئی کسی کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا تو وہ آلہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہو گیا کہ وہ آلے کو لیے پھرتے رہیں گے. ہم کسی کو خنجر سے قتل کر دیا گا تو خنجر جو ہے گلے میں لٹکائیں گے کیا؟ غرض یہ کہ وہ لارڈ جو ہے وہ کراس جو لٹکانے جو کراس کو اتنا دل سے جوڑا کہ آگے جا کے وہ کراس کو لے کے انہوں نے تین خدا کا تصور بھی جو ہے اسی سے ان کا وابستہ ہے. تو غرض یہ کہ اپنے دین سے دین کو اخذ نہ کرنا، اور شخصیات کے کو لے کر جو ہے ان کی یوم پیدائش یا ان کی گڈ فرائیڈے مناتے ہیں لوگ، اور جو ہے ویلنگ وال پہ جا کے اس بات پہ روتے رہنا کہ ہم پر ہماری بڑی قنبہ قافلہ قبیلے لٹے تھے ہمارے،
بنی اسرائیل کے جب بخت نصر نے آ کے جو ہے تباہی مچائی، جب ٹائٹس رومی نے تباہی مچائی اور جو ہے یہودیوں کو جو ہے وہاں سے یروشلم سے کھدیڑا، تو وہ آج بھی جا کے اس دیوار پہ روتے ہیں، دیوار گریہ کہلاتی. تو ان سب نے ان دین کو جو کہ دین لے کر آئے تھے ان کے انبیاء علیہ السلام، یا پھر جو ہے یہاں پہ ہم بات کریں کہ صحابہ کرام رضی اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یا بالخصوص حسین رضی اللہ عنہ، کہ جس دین کے لیے انہیں، تو شخصیت کو تو ہم نے ختم کر دیا، ہم بھول گئے اس کو. ہمیں کچھ یاد نہیں کہ حسین جو ہے اس بات کے اوپر آبجیکشن ریز کر رہے ہیں کہ امیر معاویہ آپ نے اپنے بیٹے کو کیسے بنا دیا خلیفہ. مطلب وہ اس کے اوپر، اور پھر وہ اہل نہیں ہوئے، جب مطلب اہلیت کو اہمیت دینا تھی ہمیں اسلام میں، میرٹ پہ آنا چاہیے تھا انسان کو، اپنی قابلیت پہ، صلاحیت پہ. تو ان چیزوں کو، دین کی جو حقیقی جو اصول ہیں، پھر دین کے جو بھی جیسے کہنا چاہیے خلافت و امارت کے جو بھی جو حق جو بھی اس منصب پہ فائز ہیں، تو ان کے معاملہ ذمہ داریاں دین کو اونچا اور بلند رکھنے کی، نہ کہ اپنی خود کی عیش و عشرت کا سامان جمع کرنے کی. تو تمام چیزیں، تو حضرت حسین نے جن چیزوں کو لے کر مقابلہ آرائی کی اور لڑ لیے اور جیسے کہتے ہیں کہ مٹ گئے، وہی چیز ہے کہ جو انہوں نے صبر کی منزل قائم کری، اور جو ہے ان کے لیے صلوات ہیں اور رحمتیں ہیں، اور وہی ہدایت یافتہ، اور یہی راستہ سچا ہے. تو لیکن ہم کچھ بھی اس چیزوں کو نہ دیکھ پائے، ہم خالی دیکھتے ہیں. تو اور اس وجہ سے میں بتلا رہا تھا کہ یہ تو نہیں کہتا میں کہ یہ واقعات جو ہیں آگے بڑھا دیے گئے، کیونکہ یہ بات تو ہے کہ جن ریسورسز سے ہم قرآن سنت پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں، تو ان ریسورسز میں سے ہی آپ کو چیزیں سب ملتی ہیں. لیکن ایک اصول سمجھ لیں کہ جب آپ کو کسی بارے میں مختلف آرا مل جائے تو پھر ہم کو 2-3 چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ فاسق اگر کوئی خبر دے رہا، لیکن اب ظاہر پرانی بات ہے، کس کے فسق و فجور کو دیکھیں گے جب دونوں ہی قسم کی ہم کو ہر بات میں خبریں ملتی ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پھر ہمیں مسلمانوں کے متعلق گمان اچھا رکھنا چاہیے، تاکہ ان کے بیچ میں کوئی بڑی رنجشیں پیدا نہ ہو کہ تمہارے باپ دادا پر دادا میں اس نے ہمارے باپ دادا پر دادا سے ایسا کیا تھا، چنانچہ ہم لڑتے رہیں گے اور مٹ جائیں گے، کھپ جائیں گے. تو مومنوں ان کو چاہیے آپ اس میں اچھا گمان کریں، بہتر گمان کریں. یہ حالات پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، شہادت کا اصل مقصد دیکھیں کہ کیا وجہ تھی، کہ وہ جو ہے کس وجہ سے، مطلب جو ہمیں واقعہ ملتا ہے اس کے اندر بھی دیکھیں تو ہم اس سے نصیحت کچھ نہیں لیتے، سوائے یہ کہ ہم کچھ لوگوں سے نفرت کرنے بیٹھ جاتے ہیں. اور یہ اسی کی صورتحال شیعہ سنی کے اندر بہت زیادہ وہ وجود میں آ جاتی. کوئی بھی اس چیز کے اوپر آمادہ ہو کے دیکھ نہیں رہا کہ ان کی زندگی سے ہمیں سیکھ اور سبق کیا ملتا ہے. دنیا کو اہمیت نہ دینا، اسلام کے لیے جینے مرنے کے لیے آمادہ ہو جانا، اپنا نہیں اپنا سب کچھ اور اپنوں کا سب کچھ لگا دینا، یہ ہوتی ہے اللہ. اس میں نے آخری میں ایک بڑی پیاری بات کی تھی کہ کتنے ہی انبیاء ایسے ہوئے ان کے ساتھ اللہ والے لڑے ہیں، اور وہ جو انہوں نے کہا کہ اللہ ہماری نصرت فرما دے، تو اللہ نے ان کی دنیا اور آخرت میں نصرت فرما دی. اور اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا. یہ سبھی لوگ ایسے تھے جو اللہ کو دیکھتے تھے، انہوں نے پیسہ نہیں دیکھا، حکومت نہیں دیکھی، جیسے کہنا جی فوج کی تعداد نہیں دیکھی، اپنا تباہ ہو جانا، مٹ جانا، ختم ہو جانا نہیں دیکھا. اور یہ طریق جاری کر کے گئے ہیں، اور جن لوگوں نے دین کا طریق سمجھ لیا تھا، اس چیز کو پکڑ لیا تھا، انہوں نے اس طریق کو سمجھ کے سیکھا. میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے ان سے طریق کچھ بھی نہیں سیکھا. ہم نے ان سے وہ جیسے کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم کا راستہ، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کا راستہ ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا. ہم نے خالی ان کے نام پر جو ہے ماتم کرنا، افسوس کرنا، اپنے درجے میں. سنی اپن ایسے نہیں کرتے، شیعہ ایسے کر لیتے. باقی ہم سے اس طریقے سے کہ ہم واقعتاً ڈٹ جائیں، ہم سب لگا دیتے اللہ کے دین کے لیے، ہم اپنی جان کو اللہ کے دین کے تقاضوں میں کچھ نہ سمجھتے. ہم ہر صورت جو ہے اس دین پر مضبوط جمے رہتے، خواہ لوگ آتے نہیں آتے، قائد آتے نہیں آتے، امام ہوتے نہیں ہوتے ہمارے. جب اللہ نے قرآن میں یہ کہہ دیا کہ محمد نہیں ہے مگر ایک رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پہلے بھی رسول گزر چکے، کیا تم الٹے پھر جاؤ. لیکن مدعا ہے کہ ہم دونوں چیزوں کو دھیان نہیں دے رہے. ہم شخصیت کو لے کے اس قدر دیکھیے، ایک تو یہ تھا کہ شخصیت کی کوئی اہمیت نہ رکھی جائے،
تو وہ تو مطلب جو اللہ کا شکر نہیں کرتا بندوں کا بھی نہیں کرتا. ان چیزوں کو اللہ نے اہمیت دینے کی ہمیں ترغیب دی. لیکن دوسری بات ہے کہ شخصیت کے ہم جو ہے اس سے جو ہے ایسے مروب ہو جائیں کہ اپنے کام بھول جائیں. اور تیسری بات یہ کہ شخصیت کی اصل جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شخصیات کو دین لے کے بھیجا, نہیں تو کتابیں اتار دیتا نا آسمان سے خالی, کہیں پہاڑوں پتھروں پہ کھود دیتا, کہیں سورج اگتا ڈوبتے وقت جو آیتیں نظر آ جاتی ہیں آسمان میں. نہیں, اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا ہے تو اس کو ہم تک پہنچانے کا کچھ نہ کچھ چینل بنایا ہے, تو اس کی اتنی اہمیت تو رکھی جائے, لیکن اتنی اہمیت نہیں رکھی جائے کہ اس چینل کو لے کر ہم پھر وہیں سے اپنی ساری فکر و جیسے کہتے ہیں سوچ کو وہیں پر محدود کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ آیتوں میں یہ بھی بتلا دیا ہے کہ بھائی یہ رسول ہیں, اور اپنے کیا ان کے نہ ہونے پر تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے, اور محسنین صرف اللہ کو دیکھتے ہیں. مجھے حدیث یاد آ گئی, پھر بات ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں جو پوچھی گئی تھی کہ ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, احسان کیا ہے, تو ایمان تو وہی جیسے کہنا چاہیے جو ہے اللہ پہ, فرشتوں پہ, کتابوں پہ, رسولوں پہ, آخرت کے دن پر, اور تقدیر پر, اور موت کے بعد کی زندگی پر, ہے نا. اس کے بعد جو ہے اسلام کیا ہے, تو کلمہ کا اقرار, لا الہ, پھر حج, ہے نا, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ 5 چیزیں. بولے احسان کیا, بولے اللہ سے ایسے, اللہ کی بندگی ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, کیونکہ تم اگرچہ اس کو نہیں دیکھ سکتے, لا تدرکہ الابصار, اس کو آنکھیں نہیں پا سکتے, وہ یدرک الابصار, وہ تو تمہیں دیکھ ہی لیتا ہے. تو ہر کام مطلب اللہ کو دیکھ کے کرنے والے لوگ تھے, وہ جمے رہے, ڈٹے رہے, ان کے پیر نہیں ڈگمگائے. اور صبر جو لفظ کہتے ہیں نا, تو اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے ڈگمگانا نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے پیروں کو جما دے, اور ایسے شہادتیں. میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ اگر ہم اس طریقے سے غم کرنے کے لیے اگر ہم پورے اوقات ہم خالی و فارغ کر دیں گے نا, تو ہماری پوری زندگی میں روایتیں بھری پڑی. ہماری تو تاریخ ہی اپنے گھر بار کی قربانیاں دینے سے شروع ہوئی, ہجرت سے ہماری تاریخ شروع ہوئی. ہماری تو خوشیاں جو ہوتی ہیں وہ وابستہ ہوتی ہیں جب ہم جس قدر اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنے آپ کو لگاتے کھپاتے ہیں. جب ہم 30 دن کے روزے رکھ لیتے ہیں, مکمل تقوی پرہیزگاری کی ایک منزل طے کر لیتے ہیں, تو ہم خوشی مناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے اچھے کام کے لیے چن لیا کہ ہم سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لے لیا, اور ہم نے 30 دن کے روزے رکھ لیے مکمل. تو ہماری تو تقریبات, ہماری تو خوشیاں, ہمارے تو میلے, ہمارا تو حج جو ہے وہ جماوڑا جب ہوتا ہے, جبکہ ہم سب ان واقعات کو یاد کرتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے, اور ان کی نقل کرتے ہیں, اور ہم جو ہے وہ قربانی کو زندہ کرتے ہیں, دوبارہ قربانیاں دیتے ہیں, اور مشقت اٹھاتے ہیں, محنت کرتے ہیں, احرام باندھتے ہیں, قانون قاعدوں سے بندھتے ہیں, اور پھر ہم جب ان کو انجام دیتے ہیں تو ہم جانوروں میں سے خود بھی کھاتے ہیں, دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں. اور ہماری زندگی کی ترکیب بھی یہی ہے کہ ہم جو ہے جب زندگی میں ہم نے کوششیں, محنتیں, کاوشیں کی ہیں, قربانیاں دی ہیں, جب ہم نے ہجرت کی ہے, ہجرتیں کی ہیں, انہی سب سے ہماری زندگی میں ہم نے ہماری تاریخ جو ہے آگے, ہماری تاریخ میں ہم نے ترقی کی ہے, اور ہمارا سبق یہ ہے. اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے, ان کی جو شان حسینی جو ہے وہ ترکیب, جیسے کہنا چاہیے اسلام کی رنگت جو ہے خون کے بہنے سے ہی تو آتی ہے, تو وہ تو جاری ہے, وہ تو قیامت تک کے لیے جاری ہے. اور وہ جو ہے وہ ایسی جو ہے زندگی ہے جس کا ہمیں شعور نہیں ہے. شاید اللہ تعالیٰ ہمیں شعور, ہمیں بیدار کر دے, اور شعور کہ ہم اس طریقے سے جینے اور مرنے والے ہو جائیں. لیکن ہم جب اس کو سیکھیں اور سمجھیں, اگر ہم خالی شخصیات کو جو ہے شخصیات کے طور پر دیکھیں گے, تو وہ شخصیات تو جو مجھے بڑے خوبصورت یاد آتے ہیں الفاظ کہ جب ابوبکر کے سامنے جب عمر کہنے لگے کہ وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا, وہ تو جو ہے کون کہتا ہے, جو کہتا ہے کہ محمد کا انتقال ہو گیا اس کو قتل کر دوں گا, وہ اپنے حجرے میں آرام فرمائے. تو ابوبکر صدیق کہا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا ان کا تو انتقال ہو گیا, اور جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا تھا وہ زندہ رہے گا. تو یہ دینداری ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں کون, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہی دینداری, یہی شکر گزاری چھوڑ کے گئے ہیں ابوبکر, عمر, عثمان و علی. اور یہی جو ہے دینداری اور قربانی اور شہادت کی, لا الہ الا اللہ کی جیسے کہنا چاہیے ترغیب و تشویق, اور جو ہے کلمہ حق کو بلند کر دینا, اور اس کے لیے سب کچھ لگا دینا, اور اصولوں کے اوپر زندگی جینا.
اصولوں کے اوپر زندگی جینا، اسلامی اصولوں پہ زندگی جینا، اس کو لے کر جو ہے ان کو زندہ رکھنے کے لیے سب کچھ کو مٹا دینا، خود کو مٹا دینا، یہ سارے سبق ہمیں ملتے ہیں، لیکن عملی سبق ملتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں کبھی بھی ان جو ہے یہود و نصارہ کی طرح دیوار گریا کے سر پہ جو ہے جا کے رونے، اور جیسے کہنا چاہیے اپنے جو ہے عیسیٰ کے جو ہے سولی پہ چڑھا دیے جانے، ان کے خیال کے مطابق اس کے چڑھا دیے جانے کے لے کر جو ہے وہ کراس کو گلے میں لٹکائے پھرنے اور گڈ فرائیڈے منانے، اور پیدائش کے دن کے اوپر جو ہے جیسس کی جو ہے کرسمس کے رولز، پیدائش کے اللہ کے بیٹا ہونے کے میلاد گانے سے نہیں سیکھ سکتے، ہم وہاں سے نہیں اٹھا سکتے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں اسلامی رنگ نہیں ہیں، اسلام میں ترکیب نہیں۔ ہماری تو ہماری تقریبات، ہماری ساری کوششیں، ساری کاوشیں، وہ ساری ہماری خوشیاں، ساری عید، ہماری دونوں عیدین، قربانیوں، ہماری تاریخ ہجرتوں پہ، اور ہماری جو ہے ہمارا نام فرمانبرداری اور جو ہے اسلام، اس سے ہمارا وابستہ ہے اس قوم کا وجود، اور یہی ساری کی ساری ہمارے لیے سبق ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دیں ان کو سمجھنے کی، اور ورنہ یہ کہ ہم بھی اسی طریقے سے جسے کہنا چاہیے ان شخصیات سے اپنی اس کو جوڑ کر ہم اپنا ہماری پہچان بنا لیں گے۔ آپ کو معلوم ہے عیسائی لوگ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، جبکہ کام ان کا اللہ کی حکم برداری ہے۔ سو قرآن میں بار بار آتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وشہد بأننا مسلمون، ہم گواہ ہو جائے کہ ہم فرمانبرداروں میں سے مسلمان ہیں، لیکن سب نے کیا کیا، ان کے ماننے والوں نے سبھی نے اپنے آپ کو ان شخصیات کے ناموں سے جوڑ لیا، ان کاموں سے نہیں جوڑا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے محمد کے کام سے جڑ جائیں، سنت رسول اللہ سے جڑ جائیں، اور ان کاموں کو اپنی زندگی میں انجام دینے کی خوشیاں منائیں، اور جو ہے ہم ان جیسے کہنا چاہیے روایتوں سے جڑ جائیں، ان ہجرتوں سے، ان قربانیوں سے، ان شہادتوں سے جڑ جائیں، ان کوششوں سے جڑ جائیں، اس جد و جہد سے جڑ جائیں جس کے اوپر ان لوگوں نے جو ہے اپنی زندگیاں جی کے ختم کی، جنہوں نے اپنی زندگیاں مر کے جو ہے زندہ کی۔ تو یہ سارا معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اور آپ کو اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت یہ جو تمام تاریخی واقعات ہیں ان سے واقعی صحیح دین سمجھنے کی، سیکھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان کروں گا، یہ ہم نے اس کو ریکارڈ کر لیا تھا، لیکن اللہ کا کچھ کرنا تھا کہ ہم کئی چیزوں پہ اس میں دھیان سے ذہن سے چوک گئے تھے، اس کے اوپر میں بات نہیں کر پایا تھا۔ بالخصوص یہ جو ہے 10 تاریخ کی شہادت کا واقعہ، اس 10 تاریخ کا جو روزہ، یہ روزہ شروعات سے، اور اس روزے کے ساتھ جو ہے 9 تاریخ کا بھی روزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتا ہے کہ اگر میں اگلے سال رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، تو کچھ سالوں کا انتقال ہو گیا، لیکن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ روزہ سنت ہے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اس کا تعلق ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری تو تاریخیں ساری کی ساری بھری پڑی ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں تقوی پرہیزگاری کی منزلیں چڑھتے ہیں، اپنی چیزوں کو اللہ کے لیے جب لگاتے ہیں، مٹاتے کھپاتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، تو ہم جو ہے ان چیزوں کو لے کر، انہیں کو لے کر ہماری خوشیاں اور عیدین وابستہ ہیں، لیکن سب ان کارناموں سے جڑ کر ہیں۔ ان کارناموں کو فوت کر کے، فراموش کر کے ہم خالی ان قصوں کو گا کے نہیں معاملہ بنا سکتے۔ اگر ہماری زندگی میں وہ حسین مزاج نہیں ہے، وہ حق کے لیے سب کچھ لگا دینے کا معاملہ نہیں ہے، وہ اسلامیت نہیں ہے، تو پھر ہم اس کو اس شہادت سے ہم کیا سیکھیں، وہ ہم سوچیں، اور ہم یہود و نصارہ سے کس طریقے سے گڈ فرائیڈے منانا، اور عیسیٰ کے سولی چڑھائے جانا، اور پیدائش کے دن اس کے نام کی میلاد گانا، یہ سب ہم سیکھیں، یہ سب ہم سمجھیں۔ یہ میں کسی قوم کو لے کے تنقید نہیں کر رہا، باتیں سمجھے نہیں ہم لوگ، باتیں نہیں سمجھیں، بات نہیں سمجھے تو مطلب معاملہ بالکل بن نہیں رہا نا، معاملہ ہم سیکھے ہی نہیں کچھ۔ اللہ تعالیٰ سیکھنے کی توفیق دے۔ بہرحال جس سے محبت ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہونا چاہیے، خاندان رسول سے محبت ہونا چاہیے، ہمارے ایمان کا جز ہے، اگر اس کے برخلاف۔ دوسری بات یہ کہ جن چیزوں میں ہمیں واقعات کے اندر دھندلی شکل ہوتی ہے، یا ہمارے پاس جن سورسز سے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کوئی بھی چیز جو ہے ساری کی ساری چیزیں جو یہود و نصارہ نے گڑھ کے مسلمانوں کو لڑوا دیا،
اور جان بوجھ کے سنیوں کے شیعوں کے خلاف اور شیعوں کے سنیوں کے خلاف جو ہے سورسز نے خوب پروپیگنڈا کیا اور اس سے خوب جو ہے ایک دوسرے میں نفرتیں پیدا ہوئیں. لیکن جس درجے میں بھی ان چیزوں کے اندر اگر ہمیں ایسی صورتحال پیش آتی ہے جس کے اندر ہمارے پاس دو قسم کی باتیں ہیں، تو ایمان والوں کے بارے میں بہتر گمان کریں. کسی سے محبت کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہم دوسروں سے پوری طریقے سے نفرت کریں. اس سے محبت کرنے کے لیے اس کے دین اس کے طریق کو بھی تو اپنی زندگی میں زندہ کر سکتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے، حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے کے لیے ہم اس سنت رسول اللہ اور جو ہے حسینی جسے کہتے ہیں شہادت، اور اس کے اوپر جو ہے جینا مرنا، اپنی حق بات کے لیے ڈٹ جانا، جم جانا، اس صبر کی منزل کو بھی تو اپنی زندگیوں میں ہم کھڑا کر سکتے ہیں. اس کے اوپر بھی تو ہم اپنے آپ کو اتباع میں ہم لوگ اپنی زندگی لگا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ کوئی بھی اس طریقے کے واقعات سے ہم کو کوئی بھی بات ایسی پیش آتی ہے کہ اس کے اندر جب تک ہم نفرت نہیں کریں گے ان سے، جب تک ہمارا کام نہیں چلے گا. یہ ہے مشکل. بھائی حضرت علی سے محبت ہے، بہت اچھی بات ہے، امیر معاویہ سے نفرت کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اپنے حد تک اپنی کسی بات کو سمجھ کے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے بھائی یہ بات اتنی ہوئی ہوگی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے تاریخی واقعات ہیں. پھر اس کے بعد واقف تاریخ کے بارے میں بہت کچھ احتیاط رکھنی پڑتی. یہی بات تمام لوگوں کے لیے، کوئی واقعات ایسے ملتے ہیں شیعہ جو ہیں اہل تشیع ان کے لیے بھی کہتا ہوں کہ جو باتیں ان کو اس طریقے سے ملتی ہیں اس سے ان کو صحابہ رسول کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی یا ان سے ان کو بغض پیدا ہوتا، تو وہ سمجھ لیں کہ یہ سب رضی اللہ عنہ رضوا عنہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ اعلان کیا ہوا. اور دوسری بات یہ کہ تاریخ کا مسئلہ اس طریقے کا ہے کہ اگر دونوں طریقے کی چیزیں آپ کو مل رہی ہوں، آپ کے پاس سورسز ہیں، دوسرے سورسز بھی ہیں جس کے اندر ان کی تعریفیں ہیں، ان کے بارے میں ان کے تمام ان کے کارنامے ہیں. اور اسلام تو ہم کو، میں نے کہا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اللہ تعالیٰ اسلام مسلمانوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بکھیر دیا ہے. اس کو کسی شخصیت کے ساتھ مخصوص کر لیا ہوتا تو یہ جو ہے دنیا میں آخر سے لے کے اٹلانٹک تک مسلمانوں کی حکومت، یہ دنیا کے 250 کروڑ 150 کروڑ لوگ اس بدحالی میں بھی ان کا موجود ہونا یہ خود اپنے آپ میں معجزہ ہے. ان کو کیوں آپ چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کو بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے نفرتیں پال کے؟ تو اتنا بڑا یہ پھیل جاتا ہے، یہ اپنی جگہ محدود ہو جاتا ہے. یہ دین کو پھیلا دیا، بکھیر دیا، یہ کسی ایک شخصیات کے ساتھ مقید نہیں ہے. تو اب باقی رہی بات ہسٹری کی، کیسا ہوا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے وہ کیا تھا، تو اس کو وہیں پر چھوڑیں. اور جو ہے اس کے بارے میں اگر کسی کے بارے میں کوئی گمان ہی کرنا ہے تو ایمان والوں کے لیے بہتر اچھا گمان رکھیں. اور محبت کسی سے کرنا ہے تو اس دین کو مضبوط کریں جس دین کو لے کر انہوں نے اپنی زندگیاں جی گزاری ہیں، جن کو لے کر شہادتیں دیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.